علی ایران میں ہے، ہم پلہ دونوں کی سخاوت قدرت کی میزان میں ہے، ایک نجف میں میرا علی ہے اور ایک علی ایران میں ہے، مولا رضا اور مہدی دی میں فرق یہی معمولی ہے کہ مولا رضا اور مہدی دی میں فرق یہی معمولی ہے، ایک قرآن کھلا رکھا ہے اور ایک ابھی جزدان میں ہے، ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے، اور مشہد ان کے دم سے مقدس شہر بنا ہے شہروں میں، کہ مشہد ان کے دم سے مقدس شہر بنا ہے شہروں میں، جیسے کہ رحمان کا سورہ دلہن سا قرآن میں ہے، ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے، ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے، ہم پلہ دونوں کی سخاوت قدرت کی میزان میں ہے۔ اور میں گزارش کروں گا جناب پروفیسر حسن رضا صاحب راجہ صاحب سے تشریف لائیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ امام اشتم کی ولادت کے موقع پر آپ سب کو مبارک، اور آپ سے التماس ہے کہ میرے پاؤں میں کچھ دنوں سے ایک تکلیف ہو رہی ہے، چلنا پھرنا میرے لیے دشوار ہو رہا ہے، تو دعا کیجئے کہ امام رضا علیہ السلام کے صدقے اللہ کی ذات مجھے شفا عطا فرمائے۔ ایک نو تصنیف سلام امام علی مقام کی بارگاہ میں۔ فراز عرش سے بڑھ کر مقام ان کا ہے، فراز عرش سے بڑھ کر مقام ان کا ہے، ملے خدا کی رضا جس سے نام ان کا ہے، ملے خدا کی رضا جس سے نام ان کا ہے، اور ستائے گی غم دنیا کی دھوپ کیا مجھ کو، ستائے گی غم دنیا کی دھوپ کیا مجھ کو، کہ مجھ پہ سایہ رحمت مدام ان کا ہے، ہر ایک کو ملے اس آستان سے فضل کی بھیک، ہر ایک کو ملے اس آستان سے فضل کی بھیک، مثال مہر مبین فیض عام ان کا ہے، اور حدیث سننے کے مشتاق اس لیے تھے لوگ، حدیث سننے کے مشتاق اس لیے تھے لوگ، کہ جس میں شک نہ ہو ایسا کلام ان کا ہے، کہ جس میں شک نہ ہو ایسا کلام ان کا ہے، کھڑے ہیں جبر کے آگے عجم کے اہل یقین، کھڑے ہیں جبر کے آگے عجم کے اہل یقین، کہ ابن موسیٰ کاظم امام ان کا ہے، کہ ابن موسیٰ کاظم امام ان کا ہے، اور یہی بہت ہے
فقط باعث شرف اس کو حسن رضا کو کہو ایک غلام ان کا ہے، حسن رضا کو کہو ایک غلام ان کا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات حسن رضا سے کہو یہ غلام ان کا ہے۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ برادر حسن رضا کے لیے اور جتنے بھی مومن اور مومنات جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں یا بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ پردے کا نقش حکم سے جب شیر ہو گیا، پردے کا نقش حکم سے جب شیر ہو گیا، مامون نے کہا کہ الٹ پھیر ہو گیا، اور ساحر کا کھا کے شیر شکم سیر ہو گیا، مامون کا بنایا محل ڈھیر ہو گیا، اور معجز نمائی کر کے بتایا امام نے، معجز نمائی کر کے بتایا امام نے، گستاخی کا نتیجہ دکھایا امام۔ اور اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا جناب ماسٹر نیاز احمد صاحب سے وہ تشریف لائیں۔ جناب ماسٹر نیاز احمد صاحب۔ محمد وآل محمد صلوات جشن سنو نہیں، جشن منانا ہے۔ میرا مطلب کہ لنگر بھی کھانا اسی سارے نے ذرا جشن منان آئے ساڈے نال مل کے، میرا مطلب ہے کہ ثواب کافی ملتا ہے نا، جشن بھی جس طرح غمی منائی دی اس طرح خوشی بھی منائی۔ جشن وہیں سے شروع کریں نا، معافی صاحب نہیں انٹی سے شروع کرتے ہیں معافی۔ صلوات تخلیق تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بار بار، تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بار بار، شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی۔ میرے ساتھ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بار بار، شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی۔ جب جب تک قرآن رہے گا رہے گی حسینیت، جب جب تک قرآن رہے گا رہے
لال کی کتنی جب جب تک پورا رہے گی حسینیت کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی میرے مشکل کشا میرے حاجت روا یا امام رضا یا امام رضا میرے ساتھ کہیں یا امام رضا یا امام رضا میرے مشکل کشا میرے حاجت روا یا امام رضا یا امام رضا میری جانب جو بڑی مشکل آپ کا نام لے کر ٹلی مشکل میری جانب جو بڑی مشکل آپ کا نام لے کر ٹلی مشکل اس کو کیا غم جس سے آپ کا آسرا اس کو کیا غم جسے آپ کیا آسرا یا امام رضا 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 میرے حاجت روا یا امام رضا یا امام رضا جو بھی اولاد کا آرزو مند ہے فرد جولی کے اصغر کی سوگند ہے جو بھی اولاد کا آرزو مند ہے فرد جولی کے اصغر کی سوگند ہے جیسے راہ کو بیٹے ہوئے تھے عطا جیسے راہ کو بیٹے ہوئے تھے عطا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا
مریضوں کو مولا شفا بخش دو سب مریضوں کو مولا شفا بخش دو ہو گئی ہے خطا تو خطا بخش دو ہو گئی ہے خطا تو خطا بخش دو مرض زین العبا تجھے واسطہ یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا یا مل کے بڑے میں سب بولے یا امام رضا 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 مومن نبی آپ نے جناب ماسٹر نیاز احمد صاحب سے منا جاتے امام رضا سنی اور اب میں گزارش کروں گا جناب خاور علی خاوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں پر محمد و آل محمد صلوات جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت خوب مولا قبول فرما برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علی شہنشاہ اے بادشاہ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات ولادت شہ مشہد یہ جو جلسہ ہے ولادت شہ مشہد کا یہ جو جلسہ ہے دعائیں مانگ لو رحمت کا بہتا دریا ہے الہی دے مجھے آج اپنا حسن بیان ثنائے شاہ خراسان کروں یہ منشا خدا نے احمد مرسل سے ابتدا کی ہے خدا نے احمد مرسل سے ابتدا کی ہے اور اس کے بیٹے پہ دنیا کی انتہا کی ہے خدا نے احمد مرسل سے ابتدا کی ہے یہ مرضیاں ہیں خدا کی چاہت ہے یہ مرضیاں ہیں خدا کی چاہت ہے
اب رب نے دعا کی ہے خدا نے احمد مرسل سے ابتدا کی ہے حصول رب کی ہے شرطوں میں ایک شرط رضا حصول رب کی ہے شرطوں میں ایک شرط رضا وہ کامیاب ہے جس نے بھی وفا کی ہے وہ کامیاب ہے جس نے بھی وفا کی ہے خدا نے احمد مرسل سے ابتدا کی ہے یہ شاعری نہیں کوشش ہے رب منانے کی یہ شاعری نہیں کوشش ہے رب منانے کی رضائے حق کے لیے مدحت رضا کی ہے رضائے حق کے لیے مدحت رضا کی ہے یہ شاعری نہیں کوشش ہے رب منانے کی یہ شاعری نہیں کوشش ہے رب منانے کی رضائے حق کے لیے مدحت رضا کی ہے خدا نے امام علی علی الرضا کی ہم نے تو امام علی علی الرضا کی ہم نے تو ظہور نور سے پہلے ابتدا کی ہے ظہور نور سے پہلے ہی ابتدا کی ہے خدا نے احمد مرسل سے ابتدا کی ہے تھے سنگ نبیوں کے ہم بھی معراج کیا ہے یہ کم تھے سنگ نبیوں کے ہم بھی معراج کیا ہے یہ کم کہ ایک ساتھ نماز علی ادا کی ہے ایک ساتھ نماز علی ادا کی ہے ثنائے آل نبی کا ہوئے ایک جلتا چرا ثنائے آل نبی کا ہوئے ایک جلتا چرا بجھائے مجھ کو یہ ہمت کہاں
ہوا کی ہے بجھائے مجھ کو یہ ہمت کہاں ہوا کی ہے خدا نے احمد مرسل سے ابتدا کی ہے وہ کل بھی زامن آہو تھے آج بھی زامن وہ کل بھی زامن آہو تھے آج بھی زامن جہاں میں بھی ضمانت اسی رضا کی ہے جہاں میں بھی ضمانت اسی رضا کی ہے خدا نے احمد مرسل سے ابتدا کی ہے یہ کم ہے خاور شاعر طول کا دل کا ہے رب یہ کم ہے خاور شاعر طول کا دل کا ہے رب فضول دولت دنیا کی استدا فضول دولت دنیا کی استدا کی ہے خدا نے احمد مرسل سے ابتدا کی ہے اور اس کے بیٹے پہ دنیا کی انتہا کی ہے خدا نے احمد مرسل سے ابتدا کی اللہ کرے زور قلم اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ یہ تھے جناب خاور علی خاوری صاحب مومنین ہم دعا کو ہیں قبلہ کعبہ سفر حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو مقبول فرمائے اور خیر و عافیت سے واپس آئیں انشاءاللہ قبلہ کعبہ کی غیر موجودگی میں جناب قبلہ کعبہ مولانا سید عمران بخاری صاحب یہاں پر خدمات انجام دیا کریں گے یہ حسن ازل جو عیاں ہو رہا ہے یہ حسن ازل جو عیاں ہو رہا ہے زمین پر فلک کا گواہ ہو رہا ہے یہ حسن ازل جو عیاں ہو رہا ہے زمین پر فلک کا گواہ ہو رہا ہے یہ ذکر رضا کہاں ہو رہا ہے یہ ذکر رضا کہاں ہو رہا ہے کہ عالم شریک بیاں ہو رہا ہے اور یہ جو ذکر امام رضا ہو رہا ہے یہ اجر رسالت ادا ہو رہا ہے اور جو ذکر امام رضا ہو رہا ہے یہ اجر رسالت ادا ہو رہا ہے اور یہی بارگاہیں ہیں جن پر پہنچ کر منافق سے مومن جدا ہو رہا ہے گزارش کروں گا جناب قبلہ کعبہ خجت الاسلام والمسلمین علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین علی صاحب سے کہ وہ اس جشن سے خطاب فرمائیں. اچھا بھائی بات سنیں میں جب کہوں گا نعرہ حیدر اور آپ نے حیدر سن لیا نا نعرہ کے سیدی مولا
بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال إمامنا علي بن موسى الرضا حين وروده في مرو کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن تمسک بها ودخل حصنی من تمسک بها دخل حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی ولكن بشرطها وشروطها وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا. قابل قدر جناب مولانا الحاج سید محمد عمران بخاری صاحب قبلہ و برادر حاجی کریم، برادران و خواہران ایمانی، مومنین و مومنات، المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں قدیمی جشن ولادت شاہ خراسان جو رضوی فیملی کی طرف سے سالانہ منعقد ہوتا ہے، آج کے جشن میں 10 پوائنٹ امام کے بارے میں بیان کریں. دعا گو ہوں کہ آج کے جشن کے بانی برادر بزرگ حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی، ان کے فرزندان ارجمندان، ان کی اہلیہ اور دیگر اعز و اقربا کو اللہ جزائے خیر اور اجر جزیل مرحمت فرمائے. اسی طرح ہمارے مومنین کو چاہیے، سادات کرام کو، مومنین مومنات کو، کہ وہ اپنے اپنے اجداد کے دنوں کو اسی طریقے سے منائیں. رضوی، رضوی، رضوی اور جوادی تقوی سادات کے جد اعلی حضرت امام علی بن موسى الرضا سلام اللہ علیہ کے بارے میں پہلا پوائنٹ جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے 14 معصومین میں کسی بھی معصوم کا لقب رضا نہیں، حالانکہ رضا تو سارے ہیں، بلکہ رضا منحصر ہے ان ذوات مقدسہ میں، یعنی رضا رب. حتیٰ کہ مولا کائنات جنہوں نے ایک شب میں سو کر رضا الہی کو خریدا ہے، ان کا بھی لقب رضا نہیں، لقب رضا موسیٰ کاظم کے بیٹے. امام علی رضا. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ کوئی ہمارا امام مجدد امامیہ نہیں کہلایا. مذہب امامیہ کے مجدد کا نام ہے علی بن موسى الرضا. اس کی ایک وجہ سن لیجیے، ہمارے کسی امام نے اتنے مناظرے
ادیان عالم کے علماء سے نہیں کیے جتنے امام ضامن نے کیے۔ خصوصیات امام رضا میں ایک خاصیت یہ ہے، ہمارے سارے امام ضامن ہیں۔ لہم ضمان فی الدنیا والآخرہ، ایک شاعر کہتا ہے دنیا اور آخرت میں اگر کوئی گارنٹر ہے تو یہی ہمارے امام۔ دوسروں کو تو اپنی جنت کی ضمانت نہیں، ان کو کائنات کی ضمانت حاصل ہے، مگر امام ضامن ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ پہلے امام کے نام کا تعویذ نہیں باندھا جاتا، شہنشاہ کربلا کے نام کا نہیں، سبز قبا کے نام کا نہیں، امام ضامن جو باندھا جاتا ہے وہ امام علی رضا کا باندھا۔ یہ خصوصیتیں ہیں، یہ امام ضامن بھی ہے، یہ امام ضامن بھی، یہ امام علی بھی ہے، یہ امام رضا بھی ہے۔ ایک اور خصوصیت جو امام کی وہ سن لیجیے، ابو نواس ایک شاعر ہے دربار، اس شاعر سے لوگوں نے کہا کہ تو ہر ایک کے فضائل بیان کرتا ہے مگر تو علی ابن موسیٰ رضا کے فضائل کو بالکل بیان نہیں کرتا، یہ کیا بائسنس ہے، یہ کیا تعصب ہے؟ بلکہ آج ایک معجزے کی بات بھی بتا دوں جو فیلاڈلفیا میں ہوا، وہ یہ کہ میرے ایک بہت ہی قریبی دوست معتمد ہمارے محسن طارق شاہین آج دفن ہوئے ہیں، جی ہاں وفات پا گئے ہیں۔ تو ہم جب وہاں گئے تو ایک سعودی مطوع نے کہا کہ یہاں کوئی فاتحہ نہ پڑھے، کوئی درود نہ پڑھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج امام رضا علیہ السلام کے اس جشن پاک کی مناسبت سے امام رضا کے غلام کو اللہ نے توفیق دی کہ ساری رسومات ہی امام رضا کے مذہب کے مطابق ہو۔ الحمدللہ، جی ہاں، اللہ کے فضل و کرم سے 700-800 کا مجمع رہا ہوگا۔ اللہ کی ذات نے یہ کرم کر دیا، اور وہیں سے میں دعائیں دیتا ہوا آیا مومنین کو اور بانیان کو کہ شاید امام پاک کے مناظروں کا یہ اثر تھا کہ آج ان کا غلام بھی جیت کر آیا ہے۔ تو امام علیہ السلام کے بارے میں ابو نواس سے یہ کہا گیا شاعر دربار سے کہ تو پیسے لیتا ہے، شعر لکھتا ہے، مگر تو نے کبھی علی رضا کا ذکر نہیں کیا۔ اب ذرا سنیے 4 شعر ہیں جو اس نے اس کے جواب میں کہے، ذرا توجہ سے سنیں تاکہ ماشاءاللہ جو ہمارے خاور خابری صاحب نے اور ماسٹر نیاز صاحب نے اور پروفیسر حسن رضا صاحب نے اور وسیم جعفری نے ماشاءاللہ زبردست پڑھا ہے آج، الحمدللہ 4 چاند انہوں نے لگائے ہیں جشن کو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ 4 شعر میں بھی پڑھوں، 4 شعر مجھ سے بھی سن لیجیے۔ کہا یہ ابو نواس کے شعر، ذرا غور فرمائیے ابو نواس کیا کہتے ہیں۔ قیل علی، کیونکہ اب یہ ماشاءاللہ لائیو المہدی ٹی وی پہ بھی جشن جا رہا اور اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اب جو ایکٹیویٹی یہاں کی ہوگی لائیو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے اور آپ کے تعاون سے۔ قیل علی انت اوحد الناس طرا، ابو نواس کہتا ہے، چلو سب آگے آجائے اور بھی ذرا تھوڑا آگے آجائے، تھوڑا سا جشن کا ماحول ہو جائے، آئے اور آگے ہیں ان لوگ۔ جزاک اللہ ماسٹر۔ قیل علی انت اوحد الناس طرا، مجھ سے کہا گیا، ابو نواس کہتا ہے مجھ سے کہا گیا، انت تو اوحد الناس طرا، تو پوری دنیا عرب میں سب سے بڑا ادیب ہے، ادیب سب سے بڑا شاعر، سب سے بڑا ادیب، لٹریچر تجھ سے بنتا ہے تیرے کلام سے۔ فی علوم الورا بشعر البدی، تو نثر کہہ دے تو گرامر بنتی ہے، تو نظم کہہ دے تو فصاحت و بلاغت بنتی ہے۔ تیرا یہ مقام ہے،
लका मिन जौहरिल कलाम में निजाम युस्मिरु दुर्र फी यदय मुज्तनी। पूरी दुनिया अरब में किसी को अल्लाह ने इतनी इज्जत नहीं दी कि जिसका अरब के कलाम में अपना सिस्टम हो, तेरी अपनी अथॉरिटी है। और जौहरी के हाथ पर जौहर अच्छा भी लगता है। जब तू जौहरी है तो जौहर को क्यों नहीं सामने ला रहा? फ़अलामा तरक्ता मज़हब ने मूसा वल खिसाल अल्लती तजम्मान फी। तो फिर बता अबू नवाज, तूने इतने इल्म और हुनर और फन के बावजूद मूसा काजिम के बेटे की मदा क्यों नहीं लिखी? और तूने वो फजाइल और खसलतें क्यों नहीं गिनवाई जो अली रिजा में जमा है? तो कुल्तु ला अस्तती मदहा इमामिन कान जिब्रील खादिमन ले अबी। तो मैंने हाथ जोड़ के लोगों से कहा, मैं उस इमाम की तारीफ क्या करूं जिसके बाबा के नौकर का नाम जिब्रील हो। ये 4 शेर हो गए। अब चंद जुमले और समाप्त करें। एक शख्स ये कहता है कि मैं इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के बैतुश शरफ पे हाजिर हुआ, इमाम के घर गया। मैंने देखा कि इमाम नमाज अदा फरमा रहे, रात का वक्त था। जैसे इमाम कुनूत पढ़ते तो इमाम की उंगलियां शमे बन जाती, मशाले बन जाती। तकबीर कहते तो उंगलियों की रोशनी अर्श से बातें करती, और जब हाथ नीचे लाते तो उंगलियां बन जाती। ये देख के मैं हैरान हुआ कि ये उंगलियां ऊपर जाएं तो शमे हैं, नीचे आए तो उंगलियां हैं। मैं बड़ा हैरान रहा, शर्म महसूस हुई। मैंने इमाम से सवाल नहीं किया और ऐसे ही वापस चला आया। अब मैं जुमला कह रहा हूं कि वो जो सहाबी शर्म महसूस करके वापस चला आया, उसने वजह नहीं बताई कि आखिर ये ऊपर जाए तो ये शमे क्यों है, नीचे आए तो उंगलियां क्यों है। वजह मैं बताता हूं। वजह ये है, ये बने हैं उधर के, बनाए गए हैं इधर के लिए। उधर है नूर, इधर है बशरियत। जैसे जैसे उधर जाए नूर बनते जाते हैं, जैसे जैसे इधर आए पैकर बशरियत में। एक और साहब हैं, वो ये कहते हैं कि मैं बेसमेंट में, अपने घर के नशेब में बेसमेंट में सोया हुआ था सरदाब में। तो मैंने आलम रोया में देखा कि पैगंबर है। उन्हीं सीढ़ियों से खरामा खरामा रसूल अबा कबा इमाम में मलबूस तशरीफ लाए, और इमाम हुजूर की हथेली में, बंद हथेली में कोई शय हुजूर ने खोली और मुझे खुरमा अता की। मैंने गिने तो 18 थे। मैंने जब खुरमा ले लिए तो नबी ने कहा, तुम्हें मालूम है ये खुरमा क्या है? कहा नहीं सरकार, आप ही बताइए। आलम ख्वाब में कहा, 18 साल अल्लाह ने हमारे दीदार के सबब तुम्हारी उम्र बढ़ा। ऐसे नहीं है दीदार, हमारे दीदार के तुफैल 18 साल तुम्हारी उम्र बढ़ गई। कहा कि कुछ दिन गुजरे थे कि वैसी पेशानी, वैसा इमामा, वैसी चाल, वैसी ढाल, वैसी गुफ्तार, वैसा किरदार, वैसी अबा, वैसी कबा,
ویسا نورانی چہرہ حقیقت میں انہی سیڑھیوں سے علی ابن موسیٰ رضا آ گئے اور ان کی مٹھی بھی بند تھی. جب انہوں نے مٹھی کھولی مجھے خرما دیے، میں نے گنے تو 18 تھے. میں نے کہا ضد لی یا ابن رسول اللہ، اللہ کے رسول کے بیٹے کچھ اور دے دیں. فرمایا واللہ لو زادک جدنا رسول اللہ لزدناک، اگر نانا نے زیادہ دیے ہوتے ہم کم نہ دیتے. نانا نے خواب میں دیے، نواسے نے بیداری میں دیے. ایک مسئلہ ہی بتا دیا، جو خواب رسالت ہے اس کی تعبیر امامت ہے. ایک اور صاحب کہتے ہیں، یہ علامہ مجلسی نے لکھا ہے یہ جملہ، کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ سرکار یہ بتائیے، موسیٰ بھی اولی العزم پیغمبر تھے اور ابراہیم بھی اولی العزم پیغمبر تھے، دونوں صاحب شریعت، مگر کنٹراڈکشن یہ ہے موسیٰ کی زبان پہ ایک انگارہ آیا، ساری عمر لکنت رہی. تھے نبی، انگارہ ایک آیا، زبان میں لکنت رہی. ابراہیم نمرود کی دہکتی آگ میں گئے، ان کو آگ نے ٹچ ہی نہ کیا. موسیٰ کو آگ نے ٹچ کیوں کیا؟ ابراہیم پر اثر کیوں نہ کیا؟ امام نے جو جواب دیا ہے آج کے جشن کا ہدف حاصل ہو جائے گا اگر جواب سن لیا. امام فرماتے ہیں موسیٰ کی نسل میں ہمارا نور نہ تھا، ابراہیم اپنی ذریت میں آل محمد کا نور اللہ آپ کو سلامت رکھے. امام علی ابن موسیٰ رضا سلام اللہ علیہ موجود ہیں دربار نارشید. ایک تو آپ کے ہیں نا ملازم وہ حاجی رشید، یہ نارشید مامو نارشید کے دربار میں میرا مولا موجود، اور وہاں پر ایک کیس لایا گیا، ایک ڈبیا لائی گئی سامنے، اور اس میں 7 کل بال تھے، ہیئر، اور انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ یہ 7 کے ساتھ آپ کے جد رسول کے منہائے مبارک ہے. ہمارے ہاں تو باقاعدہ زیارت ہوتی ہے منہ مبارک. ظاہر ہے کہ یہ عقیدت تو ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان سے ٹیرورزم ختم فرمائے. جیسے پشاور میں چرچ میں ظلم ہوا ہے یا مساجد میں ظلم ہو رہا ہے، اللہ القاعدہ کا ستیہ ناش کرے اور طالبان کو اللہ تباہ و برباد کرے، اور اللہ امریکہ والوں کو بھی نصیحت کرے کہ ایسے سانپوں اژدہاؤں کو نہ پالے. تو ہمارا ملک بہترین ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آج بھی جو عقیدت رسول سے پاکستان میں ہے وہ کائنات کے کسی ملک میں. اوہ مبارک کا نام آ جائے لائنیں لگ جاتی ہیں، حضور کے جوتے کا نام آ جائے زیارت کرنے والوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں. تو یہاں پر اس نے کہا اس کیس میں آپ کے جد کے 7 بال ہیں. آپ نے امام علی ابن موسیٰ رضا نے ہاتھ ڈالا اس کیس میں لیبیا میں اور 3 کو الگ کیا، 4 کو الگ. فرمایا یہ 3 میرے جد کے نہیں ہو سکتے. جاگ رہے ہیں؟ یہ 3 میرے جد کے نہیں ہو سکتے. ترجمہ کر رہا ہوں میں، یہ 3 نہیں ہو سکتے.
7 कुल थे ना, 7 बाल थे, 7 में से 3 अलग किए। फरमाया ये 3 मेरे जद के नहीं हो सकते। उसने कहा थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल चाहिए। कैसे नहीं हो सकते? एक ही जैसा रंग है, एक ही जैसा हुजूम है, लंबाई एक जैसी, हुजूम एक जैसा, बारीकी एक जैसी। अब पता चला सब एक जैसे नहीं होते। इमाम ने फरमाया ये 3 नहीं हो सकते, अलग कर दिया, अलग कर दिया। तवज्जो रहे। उसने कहा प्रूफ चाहिए भरे मजमे में, हजारों का मजमा। इमाम ने कहा आग ले आओ, आग ले आओ। अगर आग में जल जाए तो मेरे जद के नहीं है, बच जाए तो मेरे जद के हैं। जैसे आग करीब ले आए, 3 जल गए, 4 बच गए। कयामत तक फैसला हो गया कि जो मेरे जद के दुश्मन हैं वो बाल भी क्यों ना हो वो जलने से बच नहीं सकते, और जो मेरे जद से मंसूब है वो दूर क्यों ना हो वो जल नहीं सकते। आखिर हमारे हाजी अब्बास रजा शाह साहब की तरफ से मिलने वाली न्याज और चौधरी रजाक की तरफ से मिलने वाले लड्डू, असर तो है, बड़ी एनर्जी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं चाहता हूँ ज्यादा जहमत न दूं, आप में और न्याज में ज्यादा फासला न बने। बस मैं चंद जुमले और सुन लीजिए, रहमत खत्म हो जाए। इमाम अली इब्न मूसा रज़ा सलामुल्लाह अलैह दरबार नारशीद में तशरीफ फरमाते कि जी हाँ बन सके शाबाश, कि एक इंडियन मैजिशियन लाया गया। हमारे भाई फखरुद्दीन खान जानते हैं कि इंडिया आज भी मैजिक में नंबर 1। ये सबसे ज्यादा जादू उस जमाने में भी था, आज भी जादूगर सबसे ज्यादा इंडिया में है। और उस जमाने के जादूगर, एक जादूगर लाया गया, उसने इमाम अलैहिस्सलाम के ऊपर अटैक की, हमले की कोशिश की। ये मैं इमाम के चाहने वालों से कहूंगा कभी भी अमर जी के पास ना जाना, ये बड़ी इंसल्ट है हमारी। हाँ, अमर जी की ऐसी तैसी है। अमर जी क्या चीज होता है? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से भीख मांगे, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से भीख। सारे उलूम तो मोहम्मद आले मोहम्मद के दरवाजे की भीख है। जादू के तोड़ के लिए इमाम रज़ा से। देखिए हिर्ज़े जवाद, देखिए ये हिर्ज़े जवाद आपको पता है क्या है? ये तोहफा इमाम रज़ा, इमाम रज़ा का तोहफा है हिर्ज़े जवाद, कि जिसके पास हिर्ज़े जवाद होगा उसका हादसा नहीं होगा। हादसा हो भी जाए तो 8वें इमाम ज़ामिन। ये अपने बेटे को दिया है ना हिर्ज़े जवाद, इमाम मुहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम से मंसूब। इमाम दरबार में तशरीफ फरमाए, इंडियन मैजिशियन आया और उसने आकर अपने करतब दिखाने की कोशिश की। इमाम ने यूं घूर के देखा उस तस्वीर को जो इसके बाप की तरह इसके पीछे खड़ी थी, अपने बाप की तरह उसे इशारा किया। समझे हैं या नहीं? अल्लाह अकबर। देखिए अजीब है, हुकूमतें बदली, असर न बदला, तासीर न बदली, जमाने तब्दील हुए, मोजज़ात न बदली, इशारा किया। मोहम्मद वाल मोहम्मद सल्लल्लाहु नारे हैदरी या अली या अली या अली मदद हक है। इमाम अलैहिस्सलाम ने इशारा किया उस तस्वीर की तरफ जो मामून रशीद के पीछे मौजूद थी, शेर की। इन्हें शौक था बड़ा तस्वीर रखने का। इमाम ने यह नहीं कहा या अय्यतुहा सूरतु, देखिए ये इमाम के अल्फाज जरा सुनिए, ए पिक्चर,
اے تصویر یہ کام کر نہیں. امام فرماتے ہیں یا ایھا الاسد، اے شیر. یہ امام کا پہلی دفعہ امام نے یہ جملہ کہا ہے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جانتے ہیں کہ اس تھیوری کا پریکٹیکل باب الحوائی دے کے جا چکے ہیں. یاد ہے نا آپ کو؟ اب یہ صورت نہیں ہے تو شعر ہے. امام کے حکم سے صورت ہوئی. ایھا الاسد اکل الساحر، اے شیر جادوگر کو کھا جا. وہ چشمے زدن سے پہلے شیر بنا، جادوگر کو کھایا، پھر تصویر بن گئی. آج ہی آپ نے سورہ یاسین کی تفسیر میں 254ویں درس میں کیا پڑھا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہوتا ہے ان یقول لہ کن فیکون. وہ امر الہی یہ ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے ہو جا، شے ہو جاتی ہے. اللہ کا ارادہ یہ ہوتا ہے، امر یہ ہوتا ہے کہ وہ فرماتا ہے ہو جا، چیز ہو جاتی ہے. اور اولو الامر وہ ہوتا ہے جب چاہے تصویر بنا لے، جب چاہے شعر بنا لے. علی بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بس ختم ہو رہا ہے جشن. ایک دو جملے اور ہیں، طویل زحمت نہیں دوں گا. شیر اس جادوگر کو کھا جا، وہ تصویر شیر بنا، پھر شیر تصویر بنی اور وہاں پہ جا کے چپک گئی ویسی کی ویسی. نہ اس کی شیپ بڑھی، نہ حجم بڑھا، نہ حجم کم ہوا. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں نا؟ آپ نے یہ سنا تھا کہ اماموں کے ہاں، اماموں کی ماؤں کے ہاں آثار حمل نہیں ہوتے. آج یہ بھی دیکھ لیا کہ حکم امام میں بھی بوجھ نہیں ہوتا. سمجھے ذرا، اللہ اکبر. امر الہی میں کیا بوجھ ہے؟ امر الہی میں کیا وزر ہے؟ لا وزر لہم ولا آثار حمل لہم. ان کی یہ خصوصیات ہے کہ وہ ویسی کی ویسی تصویر بن گئی. اب اس نے چال چلی نارشید، جیسے کہا یبنا ہمارے کزن. آج کال آئی تھی والٹر روبی کی. یہ پریزیڈنٹ ہے جیوش کونسل آف نارتھ امریکہ کا، سب سے بڑا. ہاں، جو پریزیڈنٹ کا بھی دوست ہوتا ہے. اس نے دعوت دی مجھے، تو میں نے اس کو یہی کہا، میں نے کہا ہاؤ آر یو کزن. ظاہر ہے کزن تو ہم ہیں سر، ہے نا؟ تو کہا کزن ابن عم، چچا کے بیٹے. مہربانی فرما دے رجعنا ساحرنا. اے ہمارے چچا کے بیٹے، ہمارے جادوگر کو آپ پلٹا دیں. اب میں کہتا ہوں جب ہمارے کہہ رہے ہو تو پلٹا بھی خود لو. سمجھے سمجھے؟ مامون جانتا ہے کہ ہم نہ اسے شعر بنا سکتے، نہ اسے تصویر بنا سکتے ہیں. اگر کوئی موت کو حیات میں اور حیات کو موت میں بدل سکتا ہے تو وہ یہی ہے. رجینا ساحرانہ. اب امام کا جملہ سبحان اللہ. ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. کہتے ہیں نا تاریخ دہراتی ہے، یہ تاریخ دہرا رہی ہے. آپ نے فرمایا لو رجع عصا و موسیٰ. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اگر موسیٰ کے عصا نے جادوگروں کی رسیاں واپس کی تھی لرجعنا ساحرکا، تو تیرا جادوگر ہم بھی پلٹا دیتے. یہ امام نے جملہ کیوں کہا؟ اگر موسیٰ کے عصا نے جادوگروں کی رسیاں فرعون کے دربار میں پلٹا دی ہوتی تو ہم بھی پلٹا دیتے. بتانا تو یہی تھا کہ تم ہو فرعون کی مانند، ہم ہیں موسیٰ کی مانند.
وعدہ فرما دیا بس ایک جملہ ہو التماس سے دعا ایک کا ایک جملہ امام علیہ السلام کا پروٹوکول یہ ہوتا تھا کہ جب امام تشریف لاتے بیت الشرف سے دربار میں تو باقاعدہ نوکر دائیں طرف اور بائیں طرف پردہ کرتے تھے. دو نوکر کھڑے ہوتے تھے. یہ جنہوں نے پریزیڈنسی میں ایوان صدر میں اگر آپ کبھی گئے ہو ہمارے ہاں بھی تو وہاں بھی یہی طریقہ ہے. ایک پورے والا ادھر کھڑا ہوتا ہے ایک ادھر. صدر جب آتا ہے تو باقاعدہ وہ ہٹایا جاتا ہے. دو جھنڈے اگر اوپر ہوں ایوان صدر پہ تو سمجھو صدر موجود ہے اور اگر ایک جھنڈا ہو تو سمجھو صدر مفقود ہے وہاں موجود نہیں ہے. پروٹوکول ہے. تو یہ بھی پروٹوکول تھا. اس نے ایک دفعہ نارشید نے کہا کہ آج جب امام آئے میں ذرا نقل کفر نباشد امام کی توہین کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی میرا کارندہ کوئی غلام کوئی نوکر آج پردہ نہ ہٹائے. اب سب کو جمع کیا کہ دیکھیے گا آج کوئی پردہ نہیں ہٹائے. امام علیہ السلام جب تشریف لائے تو 7 محلوں کے اندر تھا وہ پردہ. 7 محلوں کے اندر جو آخری پردہ ہوتا تھا 7 گزر کے جانا ہوتا تھا. ظاہر ہے وہاں کا تو ہوا کا بھی گزر نہیں, فضا و ہوا کا گزر نہیں. جیسے امام پردے کے قریب پہنچے تو اندر محل کے اتنی تند و تیز ہوا چلی کہ پردے اڑ گئے. جملے کی قدر کرنا. امام نے پردے اڑا کے ایک بات ثابت کر دی کہ نارشید تمہارا حکم صرف فاسق و فاجر غلاموں پہ چلتا ہے, ہم وہ ہیں تقدیر الہی کے مالک ہیں. یا محمود بحق محمد یا سیم پروردگار تو یہ واسطہ ہے جشن مبارک کے ضامن الحجت ضامن الائمہ امام ضامن سامن مجدد امامیہ امام علی بن موسیٰ الرضا سلام اللہ علیہ کا ہمارے اس جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. حرز جواد علیہ السلام کے صدقے میں آج کے جشن میں موجود تمام مومنین مومنات کو حوادث و امراض سے محفوظ فرما. امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں جتنے مریض ہیں منظورین ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. خاص طور پہ ہمارے پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب درد پا سے شفا یاب فرما. ان کے فرزند شہزاد کو بصارت عطا فرما, بصیرت عطا فرما, اور سندس چٹھا کو صحت کلی عطا فرما. اور حال ہی میں جو 2 بیویاں افتخار شاہ کی والدہ دنیا سے چلی گئی ہیں اور علی کی والدہ رضا بھائی کی بہن جن کو ہم نے کل دفنایا ہے الباری فاؤنڈیشن کے قبرستان میں مسلم گارڈن قبرستان لانگ آئلینڈ میں الہ, اور آج جن کو ہم دفنائے ہیں بابا محی الدین پینسلوینیا میں شاہین طارق, ان سب کو معاف فرما اور ان سب کی بخشش فرما. جو شیعان علی ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. جو محبان علی ہیں ان کو آتش نار سے محفوظ فرما. بار الہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ آج کے جشن میں جتنے بھائی بہن تشریف لائے ہیں بزرگ خود ان سب کو